अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद मुजाहरों के बाद सूरत हाल अब तक काबू में नहीं आ सकी। हुकूमत ने एक आला सतही कमेटी तश्कील दे दी है जिसमें राना सनाउल्लाह, सरदार यूसुफ, एहसन इकबाल, साबिक सदर आज़ाद कश्मीर मसूद खान और पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमरुज़्ज़मा कायरा शामिल हैं। ये मुज़ाकराती कमेटी आज मुजफ्फराबाद जाएगी, वहां पर अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात करेगी, उनके मुतालबात को सुनेगी और उनके मुतालबात सुनने के बाद अपनी सिफारिशात आज ही वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में जमा कराएगी। वज़ीर-ए-आज़म चूंकि मुल्क से बाहर हैं तो शहबाज शरीफ ने कहा है कि वो बाहर बैठ के भी इसकी निगरानी करेंगे और जैसे ही वो मुल्क वापस आएंगे तो आते ही फौरन वो इन मामलात को हल करने की कोशिश करेंगे। अब तक पुरतशद्दुद वाक़यात में 9 अफराद जाँ बाक हो चुके हैं जबकि तकरीबन 200 से ज़्यादा अफराद जख्मी हैं। 3 पुलिस एहलकार शहीद हो चुके हैं जबकि आम 6 शहरी जो हैं वो जाँ बाक हुए हैं और ये पुरतशद्दुद मुजाहरे जो हैं अब तक जारी हैं, उनको नहीं रोका जा सका। अवामी एक्शन कमेटी के इब्तिदान 38 मुतालबात थे लेकिन वो अब कम होकर 10 रह गए। इसका बैकग्राउंड क्या, ये जानना थोड़ा सा जरूरी है। 2024 के अंदर ये मुज़ाकरा जो मुज़ाहरे हैं ये पहली दफ़ा शुरू हुए थे। उस वक्त भी जो एक्शन कमेटी थी उसने अपने 38 मुतालबात सामने रखे थे जिनमें से बहुत सौ पर अमल हो गया था। उस वक्त जो सब्सिडीज़ के मुतालबात थे, उनके जो बिजली के हवाले से रिलीफ वो लेना चाह रहे थे, वो मुतालबात हुकूमत ने काफ़ी हद तक मान लिए थे। उनको एक रिलीफ पैकेज भी दिया था, 24 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज दिया था जिससे आज़ाद कश्मीर की आवाम को काफ़ी हद तक रिलीफ मिला था। लेकिन उनके कुछ मुतालबात ऐसे थे जो अब तक पूरे नहीं हुए थे। अब जबकि गुज़िश्ता कुछ रोज़ से पाकिस्तान के अंदर उनके मुजाहरे दोबारा शुरू हुए और आज़ाद कश्मीर के अंदर वो ज़्यादा शिद्दत से मुजाहरे शुरू हुए तो उन्होंने दोबारा से अपने मुतालबात सामने रख दिए। इस बार जो अवामी एक्शन कमेटी है आज़ाद जम्मू कश्मीर की, उन्होंने 38 की बजाय 10 मुतालबात सामने रखे हैं जिनमें से हुकूमत का कहना है कि हम 90% मुतालबात तो पहले ही मान चुके हैं। सिर्फ 2 मुतालबात ऐसे हैं कि जिन पर अभी हम अमल इसलिए नहीं कर सकते कि उनके लिए कानून साजी की जरूरत है। अब एक नजर डाल लेते हैं कि उनके मुतालबात क्या हैं और वो किन किन मामलात को उजागर कर रहे हैं और वो फौरी तौर पर क्या रिलीफ चाहते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि आज़ाद कश्मीर की जो अवामी एक्शन कमेटी है उन्होंने मुतालबा किया है कि जो महाजरीन की नशिस्तें हैं आज़ाद कश्मीर असम्बली की, उनको फिल फौर ख़त्म किया जाए। महाजरीन की नशिस्तों के बारे में आपको थोड़ा सा बता दें कि जो आज़ाद कश्मीर की जो असम्बली है उसकी कुल तादाद 51 अरकान पर मुश्तमिल है और 51 अरकान में से 12 अरकान वो हैं जो महाजरीन की नशिस्तों से मुंतखब हो कर आते हैं। ये महाजरीन कौन है? ये महाजरीन वो हैं जब मकबूजा कश्मीर से जब उन्होंने हिजरत की और जब वहाँ हालात ख़राब हुए और वो पाकिस्तान के इलाकों में आए तो वो आज़ाद कश्मीर में बसने के बजाय पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आकर बस गए। तो वो नशिस्तें उनके लिए मखसूस की गई हैं और वो नशिस्तों की तादाद 12 हैं। उनमें से 6 नशिस्तें पंजाब में हैं, 3 नशिस्तें KBK में हैं, 2 सिंध में हैं और 1 बलूचिस्तान में। अब ये जो मुजाहिरीन है उनका कहना है कि इन नशिस्तों को फिल फौर खात्मा किया जाए क्योंकि ये जो कश्मीरी जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं जो महाजरीन हैं, अब ये अपने आप को उस तरह से लिंक नहीं आज़ाद कश्मीर से करते, इनके कोई स्टेक्स वहाँ पर नहीं है, इनके कोई मफादात वहाँ पर नहीं है और ये पाकिस्तान की जो सियासत है वो इनके ज़रिए असरअंदाज होती है आज़ाद कश्मीर की असम्बली पर। तो जो भी हुकूमत बरसर इक़्तिदार होती है पाकिस्तान के अंदर वो इन 12 नशिस्तों को मैनेज कर लेती है और इन 12 नशिस्तों का जो सियासी असर है वो आज़ाद कश्मीर की असम्बली के अंदर नजर आता है और वहां पर अमूमन वही हुकूमत बनाने में कामयाब होती है पार्टी जिसकी पाकिस्तान के अंदर हुकूमत होती है। आज़ाद कश्मीर में भी उसकी हुकूमत आ जाती है या उसकी किसी इत्तेहादी जमात की हुकूमत आ जाती है। ये मुतालबा है अवामी एक्शन कमेटी का। इसके अलावा उनका मुतालबा है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो असम्बली है उसके अंदर काबीना अरकान की बहुत तादाद ज्यादा है। उन्होंने मुतालबा किया है कि इसको कम किया जाए। अब इस वक्त अगर आज़ाद कश्मीर की जो गवर्नमेंट है उसमें देखा जाए तो तकरीबन 30 काबीना की तादाद जो है वो 30 अरकान पर मुश्तमिल है। वेराज पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबे हैं उनके अंदर जो फार्मूला तय है कि वो ये है कि असम्बली की तादाद का 10% जो है असम्बली जो है वो काबीना के अंदर शामिल होना चाहिए और कुछ जो अरकान की तादाद है उनका एडवाइजर रखा जा सकता है। लेकिन आज़ाद कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूंसी असम्बली है उसकी तादाद 51 अरकान पर मुश्तमिल है और तकरीबन 30 अरकान को काबीना में रखा गया है। तो अब जो अवामी एक्शन कमेटी है वो ये कह रही है कि आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं वो तो पहले ही उनके मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, तो ये जो अशराफिया है ये बहुत बड़ी है, तो हमारा जो पैसा है वो ज़्यादा ये अशराफिया कंज्यूम कर लेती है, VIP कल्चर पर खर्च हो जाता है। काबीना जो इतनी बड़ी काबीना है ये हुकूमत जो है
عوام کا کام کرنے کے بجائے اپنا بوجھ اٹھاتی رہتی ہے. کابینہ کے ارکان کے اخراجات بہت زیادہ ہیں, تو یہ اخراجات کم ہونے چاہیے, یہ وی آئی پی موومنٹ کم ہونی چاہیے. یہ جو پیسہ کابینہ پر خرچ ہوتا ہے, جو کابینہ کے ارکان پر, وفاقی وزراء پر, ان کی آمد و رفت پر وہ خرچ ہوتا ہے, تو وہ عوام پر خرچ ہونا چاہیے. تو کابینہ کے ارکان کی تعداد جو ہے وہ کم ہونی چاہیے. اب حکومت پاکستان کی جو مذاکراتی کمیٹی تھی وہ ان کے ساتھ مذاکرات کر رہی تھی, اور وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ان سے کہا تھا کہ دیکھیں ہم آپ کے مذاکرات جو ہیں ان کو مطالبات کو سننے کے لیے تیار ہیں, لیکن یہ جو دو مطالبات ہیں, یعنی کہ آزاد کشمیر کی جو کابینہ ہے اس کے ارکان کی کمی اور مہاجرین کی جو نشستوں میں تبدیلی, یہ مینڈیٹ ہے آزاد کشمیر کی اسمبلی کا. اس کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہوگی, اور اگر پاکستان کی گورنمنٹ کی جانب سے بھی قانون سازی کی ضرورت ہوئی تو اس میں بھی عمل کیا جائے گا, لیکن یہ مذاکراتی کمیٹی کے مینڈیٹ سے زیادہ اس پر فوری طور پر عمل نہیں ہو سکتا. اس کے لیے آئینی ماہرین کو بیٹھنا پڑے گا, اسمبلیوں کو بیٹھنا پڑے گا, قانون سازی ڈرافٹ بنانے پڑیں گے, مسودے بنانے پڑیں گے قانون کے, اور جب وہ مسودے ان پہ اگریمنٹ ہو جاتا ہے تو پھر قانون سازی کے ذریعے ان معاملات کو حل کیا جا سکتا ہے. یعنی یہ آئینی مسائل ہیں, ان کو مذاکرات کی ٹیبل پر اس طرح سے حل نہیں کیا جا سکتا جیسے باقی مذاکرات کو مطالبات کو حل کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جو 2024 سے لے کر آج تک جو مطالبات عوامی ایکشن کمیٹی کے سامنے آ رہے ہیں, ان میں جو چند بڑے بڑے مطالبات ہیں وہ یہ ہے کہ چونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی, آزاد کشمیر کے اس طرح سے وسائل نہیں ہیں, تو ان کو گندم پر سبسڈی ملنی چاہیے, کیونکہ وہاں پر گندم نہیں اگتی, تو گورنمنٹ جو حکومت پاکستان ان کو گندم فراہم کرتی ہے, تو جو گندم ان کو پاکستان سے ملتی ہے اس پر سبسڈی فراہم کی جائے. تو پاکستان کی جانب سے جو گندم ان کو فراہم کی جا رہی تھی, جو آٹا ان کو مل رہا تھا, وہ 40 کلو کا آٹا 2000 کا ریٹ طے کر دیا گیا تھا, جو پاکستان سے تقریباً آدھے نرخ پر تھا. اس کے علاوہ ان کا مطالبہ تھا کہ جو چونکہ بجلی منگلا کا جو ڈیم ہے, منگلا ڈیم آزاد کشمیر کے اندر بنا ہوا ہے, تو ان کو خصوصی سبسڈی دی جائے اس معاملے پر کہ ان کو بجلی کے نرخ بہت کم ہونے چاہیے پاکستان کے مقابلے میں. تو وہ ریلیف ان کو آلریڈی مل چکا ہے. جو بجلی کے نرخ ہیں آزاد کشمیر کے اندر وہ تقریباً 3 روپے سے 6 روپے فی یونٹ ہے, جبکہ پاکستان میں تو یہ ریٹ جو ہے وہ 30 روپے سے 50 روپے 60 روپے تک بڑھ جاتے ہیں, اور جو ٹیکسز لگنے کے بعد تو وہ بعض اوقات 80 90 100 روپے تک چلے جاتا ہے, فی یونٹ کا ریٹ چلا جاتا ہے. تو آزاد کشمیر کی حکومت جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے انہوں نے بجلی کی نرخوں پر بھی ریلیف مانگا. اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی کہ جو سبسڈی جو ہمیں رائلٹی ہے وہ رائلٹی جو ہے وہ آزاد کشمیر کے عوام کو ملنی چاہیے. جو منگلا ڈیم اور جو باقی آبی ذخائر کو استعمال کرتے ہوئے جو بجلی پیدا کی جا رہی ہے آزاد کشمیر سے, اس میں رائلٹی کا جو حصہ ہے وہ ملنا چاہیے, اور وہ رائلٹی عوام پر خرچ ہونی چاہیے. تو حکومت پاکستان نے اس پر جو ایکشن لیا تھا کہ ان کو جو نرخ فراہم کیے جا رہے ہیں بجلی کے وہ پہلے ہی بہت کم ہے پاکستان سے, تو وہ تقریباً 10 ٹائمز یعنی 10 گنا کم ریٹ پر ان کو بجلی عام لوگوں کو فراہم کی جا رہی ہے. اور جو زیادہ بجلی استعمال کرتے ہیں یا کمرشل بجلی استعمال کرتے ہیں ان کے لیے بھی یونٹ جو ہے وہ 6 روپے تک جاتا ہے, اور تھوڑا بہت اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے, لیکن وہ بھی پاکستان کے نرخوں سے, جو پاکستان میں کمرشل بجلی کے نرخ ہیں اس سے 10 گنا کم نرخ ہے. اس کے علاوہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ جناب ہمارا جو بینک ہے بینک آف کشمیر اس کو شیڈول بینک شمار کیا جائے. اس کے علاوہ ہمیں جو ٹیکسز ہم سے لیے جاتے ہیں, جو پراپرٹی ٹیکس ہے, جو اس کے علاوہ جو ٹیکسز ہیں ان پر دوبارہ سے نظر ثانی کی جائے. ہم سے زیادہ ٹیکس وصول کیے جاتے ہیں, ہم افورڈ نہیں کر سکتے, تو ہم سے زیادہ ٹیکس وصول نہیں کیا جائے. جو پاکستان میں ٹیکسز کا فارمولہ ہے وہ ہم پر اپلائی نہ کیا جائے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی کہ ہمیں زیادہ سیاسی حقوق ملنے چاہیے, ہمیں زیادہ ریپرزنٹیشن ملنے چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم اپنے فیصلے خود سے کریں, ہمارے اختیارات زیادہ ہونے چاہیے, ہمارے ہاں مداخلت جو ہے وہ کم سے کم ہونی چاہیے, پاکستان کی جانب سے مداخلت کم ہونی چاہیے. اس کے علاوہ ان کا مطالبہ تھا کہ جو طلبہ یونین ہے اس پر سے پابندی ہٹا دینی چاہیے. جو اسٹوڈنٹس ہیں اس کے اندر جو طلبہ یونین کے جو الیکشنز ہوتے ہیں ان کو باقاعدگی سے ہونا چاہیے, اور حکومت نے اگر اس میں مداخلت کیا ہے تو مداخلت فوری طور پر ختم ہونا چاہیے. تو یہ وہ مطالبات ہیں جو طلبہ یونین کا خاص طور پر مطالبہ تھا. یہ طلبہ کی جانب تھا, نوجوانوں کی جانب سے تھا, اور طلبہ اس میں بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہے تھے. اب یہ جو مطالبات ہیں ان میں سے گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ ہم تو 90% مطالبات پہلے ہی تسلیم کر چکے ہیں, صرف 2 مطالبات ایسے ہیں جو کابینہ کی تعداد میں کمی ہے, یا اس کے علاوہ جو مہاجرین کی نشستوں کا معاملہ ہے جو پاکستان میں جو آزاد کشمیر کی اسمبلی کی نشستیں پاکستان کے اندر ہیں, تو وہ 12 نشستیں جو ہیں اس کا معاملہ ایسا ہے کہ جس کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے. تو اب حکومت پاکستان نے ایک بہت اعلیٰ سطح کی کمیٹی بنا دی ہے, جس کے اندر رانا ثناء اللہ بھی شامل ہیں, سردار یوسف بھی شامل ہیں, احسن اقبال بھی شامل ہیں, سابق صدر آزاد کشمیر مسعود خان بھی شامل ہے, پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان کائرہ بھی شامل ہیں. اور آج یہ کمیٹی جو ہے وہ آزاد کشمیر جا رہی ہے, مظفر آباد جا رہی ہے. یہ وہاں عوامی ایکشن کمیٹی سے مذاکرات کرے گی, ان سے مذاکرات میں ان کے مطالبات سنے گی اور ان کی سفارشات سنے گی, اور ان کا حل اگر وہاں پہ ہو سکا تو وہ طلب کیا جائے گا, اور پھر ان کے مطالبات سن کر
اپنے جو سفارشات ہیں آج وزیراعظم آفس کو پہنچائے گی. تو وزیراعظم آفس جو وزیراعظم چونکہ اس وقت ملک سے باہر ہے تو وزیراعظم نے کہا ہے کہ میں جیسے ہی آؤں گا تو واپس آتے ہی جو سب سے پہلا کام میں کروں گا کہ میں آزاد کشمیر کے جو جائز مطالبات ہیں, جو حل طلب مطالبات ہیں, جو فوری طور پر حل ہو سکتے ہیں, اگر وہ قانون سازی کی ضرورت ہوئی تو اس میں قانون سازی کے حوالے سے کوئی ایکشن لیا جائے گا. اگر اس میں فوری طور پر کوئی ریلیف پیکج کی ضرورت ہوئی تو وہ گورنمنٹ کی جانب سے ریلیف پیکج دیا جائے گا, کیونکہ آزاد کشمیر کی جو معیشت ہے اس کا زیادہ تر انحصار پاکستان کی جانب سے دی جانے والے فنڈز, پاکستان کی جانب سے دی جانے والی گرانٹس, پاکستان کی جانب سے دی جانے والی سبسڈیز پر ہے. آزاد کشمیر کے لوگوں کا ایک بڑا حصہ جو ہے بیرون ملک بھی رہتا ہے, تو ریمیٹنسز کی صورت میں بھی ان کے پاس پیسہ آتا ہے. اس کے علاوہ مقامی طور پر بھی ٹیکسز کی صورت میں وہاں پر فنڈز جنریٹ ہوتے ہیں, تو جس کی ان سب چیزوں کے ساتھ مل کر آزاد کشمیر کی گورنمنٹ چلتی ہے, لیکن ان کا زیادہ تر انحصار پاکستان کی جانب سے دی جانے والی گرانٹس پر ہے. تو اب ان کا کہنا ہے کہ چونکہ پاکستان اس معاملے کو دیکھے آزاد کشمیر کے اندر اگر صورتحال کشیدہ ہے, صورتحال خراب ہے, تو پاکستان کی گورنمنٹ کو زیادہ گرانٹس آزاد کشمیر کو دینے چاہیے اور ان مطالبات کو فوری طور پر حل کرنا چاہیے, کیونکہ یہ وہ مطالبات ہیں جو ان کا کہنا ہے کہ فوری حل طلب ہے اور یہ گورنمنٹ آف پاکستان کے ہاتھ میں, اور گورنمنٹ آف پاکستان اگر چاہے تو ان کو فوری طور پر حل کر سکتی ہے, اور زیادہ ریپرزنٹیشن جو ہے کشمیری لوگوں کو ان کے معاملات میں ملنی چاہیے.